ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا تربیت اولاد۔ آج ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع اور سنجیدہ موضوع، اور ایسا موضوع کہ جس پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، چونکہ آج کی آپ کی ہوئی غلطی مستقبل میں آپ کو شرمندہ اور شرمسار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے جب اولاد کی تربیت کریں تو اس میں دیکھیں ترجیحات کن چیزوں کو دی جائے، کون سی چیزیں ایسی ہوں کہ جن کو پرائیورٹی دی جائے۔ سر میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا کہ اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا چیزیں ترجیحاً ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اجازت دیں تو میں جی ارشاد۔ وہ جو آپ نے مصرع ابھی پڑھا اور شاندار اس کی تشریح بھی فرمائی، اور اس سے منسلک مفتی صاحب کا اشارہ تھا اپنی گفتگو میں ان دونوں کا اتصال چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے جو فرمایا نا بالکل ٹھیک کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بالکل تو اس کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ بزرگوں کی جو خطا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہے، مناسب ہے، یہ بھی لیکن خطا اس کے کا زمرے میں دوسرا شمار ہے۔ مفہوم بھی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن کی معنی دو چیزوں یعنی پکڑنے کے معاملوں میں، ایک پکڑنا یہ کہ ٹوکنا، ٹوکنا، ایک پکڑنا یہ کہ اختیار کرنا۔ ہاں یہ بھی اچھی بات۔ خطائے بزرگاں گرفتن، اگر بزرگوں کی کوئی خطا ہے تو اسے اپنانے کے بعد یہ کہنا کہ جو ان سے یہ ہوا تھا ہم بھی یہی کریں گے۔ حضرت نے اتنی عمدہ بات فرمائی ہے کہ اگر آپ کی تربیت آپ کے بڑوں نے نہیں کی تو آپ اس کا ازالہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کے ساتھ کریں۔ واہ واہ، گویا کہ خطائے بزرگاں گرفتن، یہاں اپنے بزرگوں کی خطا کو گرفت نہیں کیا، موروثی بیماری نہ بنائے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس وائرس کو بڑھنے نہ دے، اس وائرس کو یہی ختم کر دیں۔ جی ہاں، تو اس لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ترجیحی انداز کیا ہو، تو دیکھیں ہم نے اپنے یہاں ایک بہت خراب عادت یہ ڈال لی ہے کہ ترجیح نصاب کو دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، دیکھیں نصاب کا تو امتحان یہیں ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، آپ کا نصاب اور ہے جس کا امتحان کہیں اور ہوگا، کہیں اور ہو رہا ہے۔ اس نصاب کو کون پڑھا رہا ہے؟ اس نصاب کی تربیت گھر سے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اور اس میں عرض کروں کہ جو بزرگ ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، جو بھی ہیں، ان کا بڑا زبردست رول ہوتا ہے ہمارے یہاں اس فیملی کی اکائی میں۔ ان کو اہمیت حاصل اسی لیے ہوتی ہے، اب وہ قصص بیان کرتی ہیں، وہ کہانی بیان کرتے ہیں، وہ گفتگو کے اندر وہ تربیت دے دیتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو بحمداللہ، تو تمہارا ایمان یہ ہے، اور ایمان یہ ہے تو پہلے ایمان کو سمجھو۔ بالکل، جب ایمان کو سمجھ لیا تو پھر اس کے محرکات کو سمجھو، اس کے محدودات کو سمجھو، اس کے مسدودات کو سمجھو، نواہی اور عوامر و نواہی کو سمجھا جائے، عوامر اور نواہی کو سمجھو، کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ یہی اگر بنیادی طور پر بتا دیا جائے اس ٹینڈر ایج میں تو وہ وہاں رک جائے گا جہاں رکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہاں وہ رکے گا نہیں جہاں آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بالکل بالکل، یہ رخصت اور عزیمت والی بات جو ہے وہ اس اسٹیج کے اوپر بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی شخصیت کی صحیح تعمیر ہو سکے۔ بہت عمدہ، بہت اچھا۔ مفتی صاحب یہ ہوتا ہے والدین تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اچھا پڑھا دیا، لکھا دیا، لیونگ اسٹینڈرڈ دے دیا، یہ سوسائٹی اچھی دے دی، سب کر دیا، اب جو مرضی کرتے پھریں۔ تو جو ایسے والدین ہیں جو تربیت کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے کیا وعید ہے اور یا ان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں؟ اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ چنانچہ سے حضرت نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ اشارہ اس طرف کہ بچا لو، نہیں بچاؤ گے تو خود بچ نہیں سکو گے۔ تو ایک تو یہ اخروی لحاظ سے کہ آپ تربیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو آخرت میں عذاب ہے شدید قسم کا، احتساب ہے، میدان معاشر میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کو بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو خود گناہ پر لگاتے ہیں، بالکل، حرام کمانے کی ترغیب دیں گے، اگر اولاد بچنے لگے تو اسے کہیں گے تم بے وقوف آدمی، بھوکے مرو گے بھی بچوں کو، تم اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تم نے ساری زندگی تمہیں 5 میں بنگلے بنا کر دیے، کیسے؟ یہ لینڈ کروزر جو تیرے نیچے آئی ہوئی ہے کیسے آ گئی؟ تیرے ابا نے کام کیا ہے تو آئیے نا، زیادہ ملا نہ بن، مولوی بنے گا بھوکا مرے گا۔ وہ اتنے
بھیانک قسم کے نتائج اس کے بڑا سامنے آپ رکھے گراؤنڈ جاتے ہیں ریئلٹی کہ وہ توبہ کرتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ دین کا اور نام ایسا ہی ہے مفتی صاحب آج کل یہی ہے جی بالکل اسی طریقے سے کرپشن کرنے والے اپنی اولاد کو جان بوجھ کر کرپشن پہ لگانا، کس طرح ملک کو لوٹنا ہے، کیسے خزانے خالی کرنے ہیں، اس کی نئی نئی ٹیکنیک، یہ تمام چیزیں ان کی باقاعدہ تربیت ہے۔ یہ اپنے اولاد کو دوزخ میں دھکیلنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں نا۔ اگر ڈاکو ہے اپنے اولاد کو ڈھاکے کے وہ سکھا رہا ہے، ایک گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والا بیٹے سے کہتا ہے ذرا اب تیری باری ہے، جا کے چھین کے بتا، میں دور کھڑا ہوں گا، کوئی مداخلت ہوئی تو بے فکر رہے، تیرا باپ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تباہی ہے اپنے اولاد کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عدم تربیت کی کوتاہی میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیا میں بھی وہی پریشانیاں اور غم اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں تھوڑا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جیسے آپ بار بار ایک بات فرما رہے ہیں کہ والدین بعض وقت کہتے ہیں ہم نے تو تربیت کی ہے، جی، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو جتنا آتا ہے اتنا تو وہ منتقل کر ہی دیتے ہیں۔ بالکل یہ مسئلہ ہوتا ہے، انہیں خود نہیں پتا ہوتا۔ ہماری اس پہ گفتگو یہ کہ تربیت کس طرح کرنی ہے، کس طرح کرنی، تدریجی چیزیں کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، وہ بس یہ ہم نہیں ہے۔ اسی لیے کئی والدین کو جب میں خصوصاً باہر کے کوئی اگر والدین ہوتے ہیں، اگر اپنے اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں، کئی بچے اسلام سے دور ہو گئے، غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لی، دیگر گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، مائیں رو رہی ہیں۔ اب جب دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا جاتا ہے آپ نے تربیت کی، کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی کمی تھی، نہیں چھوڑی ہم نے۔ اچھا پھر جب دائرہ ادب میں رہ کے برا نہیں مانیں گے، بتائیے گا تربیت کہتے کس کو؟ تو بولتے ہوئے ہمیں تو جتنا پتا تھا اتنا بتایا۔ اسی لیے یہ شعور بیدار کرنا مقصود ہے۔ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر میرا 16 سال سے تو احکام شریعت پروگرام، یہ 17واں سال شروع ہو گیا ہے، مسلسل ہم یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں کہ خدا را ذرا سمجھیے، سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، پھر جو چیز ہم بچوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ریئلٹی حضرت نے فرمایا نا کہ اصل میں تو حقیقت دیکھیں نا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے افواہیں، باتیں، رسومات، ہمارے خاندان میں کچھ معروف جملے، اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ حقیقت تک پہنچیے نا کہ آپ واقعی حقیقی چیز پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے، یا صرف آپ وہ باتوں میں مشغول ہیں اور صرف جو خاندان کے اندر چند رسومات کو تربیت کا نام دے دیا گیا، آپ نے اپنے آپ کو وہاں تک محدود کیا ہوا ہے۔ جب انسان حقیقت کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے مجھ میں تو بہت کوتاہی ہیں۔ یعنی ایسی سی بہنیں ملتی ہیں کہ حیض کے مسائل تک نہیں پتہ، وہ ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ اب ہم مرد ہیں، ہمیں حیض سے کیا تعلق؟ وہ تو آپ کو سیکھنا چاہیے، 9 سال کی عمر سے پہلے آ جانا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے، سکھاتا کون ہے؟ امی، دادی، نانی، بڑی بہن، بڑی کزن، جنہوں نے خود نہیں سیکھے ہوتے۔ ایسی ماں اپنے بچوں کو حیض کے مسائل کیسے سکھائے گی؟ تو بھئی آپ تربیت حاصل کر لیں نا، آپ سیکھ لیجئے نا باقاعدہ۔ خالی سن کر یا اپنے گھر کے کسی فرد سے اگر آپ مسئلہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کنفرمیشن کیسے ہوگی کہ اس نے صحیح مسئلہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ تو آپ کو باقاعدہ سیکھنا ہوگا۔ اور آخری بات بس یہ میں عرض کرتا ہوں کہ علم میں اور معلومات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ معلومات کا مطلب یہ ہے کہ اے سے زیڈ کے اندر آپ نے بی اٹھا لیا، ڈی اٹھا لیا، ایف اٹھا لیا، یہ معلومات ہے۔ اور علم کیا ہے؟ اے سے زیڈ۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، اس نے 5-6 دوائیاں دی مرض کی اور ذرا علامات بتائیں، آپ کے ذہن میں آ گئیں، کیا ہم ڈاکٹر ہو گئے؟ نہیں، یہ مختصر معلومات۔ پوری میڈیکل پڑھیں گے اے سے زیڈ تک، تب آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ پھر پریکٹس وغیرہ کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ ماہر ہوں گے۔ پھر کسی ایک فیلڈ کے اندر آپ چلے جائیں تو اس میں اور مہارت۔ تو یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہم چند معلومات غیر مستند لوگوں سے حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہمیں علم آ گیا ہے۔ یہی تربیت کا معاملہ ہے۔ دادی جان نے تھوڑی بات بتائی، امی جان نے بتائی، اس میں بھی بیٹا پاؤں نہیں ہلاتے ہیں، یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ اچھا جی۔ دوسرے گھر جاؤ تو مانگنا نہیں، ہم سے کہنا جی اچھا جی۔ بیٹا زور سے چھینک نہیں مارتے، ہلکی چھینک ماریں، یہ اچھی بات ہے۔ 2-3 باتیں اس طرح موٹی موٹی وہ کر کے اس کے بعد ختم، بس یہ تربیت ہے۔ بھئی باقی چیز کیسے آپ کو پتہ چلے گی؟ وہ سیکھنے سے آئے گی۔ تو اس لیے A to Z پہلے سیکھ لیں اور پھر اپنے بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ کریں، انشاءاللہ پھر ایک ایسا بہترین گھرانہ مارز وجود میں آئے گا۔ جیسے زمانہ رسول میں دیکھیں صحابہ کرام نے تربیت کی، قیامت تک ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایسی ہمارے گھر کی مثالیں انشاءاللہ پورے خاندان میں اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک دی جاتی رہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، ایتھیکل ویلیوز پر بات ہوتی ہے، اخلاقی اقدار پر بات ہوتی ہے، تو یہ اخلاقی اقدار جو ہے خاندان کی وہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب فلاں خاندان جو ہے وہ بڑا اس کے اندر رکھ رکھاؤ ہے اور بہت اچھے نشست و برخاست ہے، بڑا اچھا گفتگو ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہیں تربیت پر۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، بہت اچھی بات ارشاد ہوئی، چند چیزوں کو سکھا کر، چند چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اگر یہ تصور کیا جائے کہ ہم نے تو تربیت بہت اچھی کر دی تھی، اب یہ اپنی مرضی سے غلط راہ پر چل پڑا ہے یا خدا نخواستہ غلط ماحول سے وابستہ ہو گیا ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ بہر صورت اس پر مزید بات کریں گے
گے انشاءاللہ. اچھا, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, بہت اچھی بات کہ چند چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے. اب یہ کہ بچہ اگر گھر میں شرارتی ہے تو جناب اس کو ڈانٹ دیا گیا, کہا کہ اگر ایسا کیسے تم نے کیا تو اب خیر نہیں ہے تمہاری. یہ جو کیا یہی تربیت ہے یا اور کس انداز میں تربیت کی جانی چاہیے؟ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اجمالی طور پر اس پر کلام فرمایا. میں چاہتا ہوں کچھ اس پر ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈانٹنا اس کا تربیت میں ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے. ڈانٹنے کا پیار, محبت اور شفقت, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, لیکن کہتے ہیں پیار محبت بھی تو بگاڑ دیتا ہے بچوں جی بالکل, میں نے وہ بھی کہا نا کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے, عزت اور وقار بھی ماں باپ کا قائم رہے, ان کا خوف بھی رہے. میں غلبے کی بات کر رہا ہوں کہ جو محبت ہے اس کا غلبہ رہے, اور ڈانٹ ڈپٹ کا ڈائریکٹ تربیت میں حصہ نہیں ہے ضرورتاً. اگر مطلب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ جو ڈانٹ رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ خود ایک غلط کام کر رہے ہیں یا خود ایک غلط بات کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کو آپ پریشرائز کر کے بچے کو ڈانٹ کے وہ عمل آپ کرا رہے ہیں. تو یہ تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی غلط کام کی طرف خود اپنے والدین کے حکم سے ہی جا رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈانٹ کے ایک بات کہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ناانصافی کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, اور پھر جب بچے نے کچھ کہا تو آپ اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں میں پھر احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے, مجھے میرے والد نے جو ہے, والدین نے کوئی زمین دی, کچھ حصہ دیے, تو میری والدہ کہنے لگی کہ میرے والد سے کہ میں جب تک حضور کو اس پہ گواہ نہیں بناؤں گی تب تک جو ہے وہ مجھے سکون نہیں آئے گا, تو آپ جا کے حضور کو گواہ بنائیں. تو کہتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کو بلایا اور گواہ بنایا, تو حضور نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ زمین جو آپ دے رہے ہیں تو اتنی زمین اور بچوں کو بھی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو صرف انہی کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ حضور کا حکم بھی ہے کہ اپنی اولاد میں عدل کرو, انصاف کرو. تو ان چیزوں میں بھی ہے کہ مطلب آپ خود بھی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جو شرعی معاملات ہیں اس میں بھی آپ خلاف شرع کوئی کام نہ کر رہے ہوں, اور تربیت بھی جو ہے وہ صحیح خطوط پہ آپ کر رہے ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ محبت کا غلبہ ہونا چاہیے, اور ضرورت پڑے تو پھر آپ جناب تربیت اولاد جو ہے انتہائی اہم موضوع ہے, اور اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اچھے والدین کی اولاد پر والدین کی شخصیت کے, ان کے اوصاف کے اثرات ضرور, جیسے علماء حضرات کی آپ اولاد کو دیکھیں, اسکالرز کو دیکھیں جو دین سے قربت رکھتے ہیں, دین سے ایک تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کی شخصیات میں دیکھیں وہ اثرات نظر آئیں گے, ان کی اولاد میں بھی وہ اوصاف نظر آئیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تربیت اولاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ مزید بات کریں گے. وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفے سے لوٹیں گے تو ہمارے ثنا خواں حضرات نعتوں کے گلدستے انشاءاللہ پیش کریں گے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. مجھے امید ہے وقفے کے بعد آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے. اس حوالے سے ہماری انفرادی ذمہ داریاں والدین کی, پھر خاندان بھر کے جتنے بزرگ ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی آئی سامنے, اور ان والدین کے حوالے سے جنہوں نے تربیت اچھی کی ان کی جو ظاہر ہے ان کے لیے ثمرات ہیں اور اجر و ثواب ہے وہ بھی, اور جو جنہوں نے کوتاہی کی اس کے حوالے سے ان کے جو نقصانات ہیں دنیاوی اور اخروی وہ بھی بیان ہوئے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ عدم تربیت کی صورت میں کیا پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ جو معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جہت پر بگاڑ نظر آ رہا ہے. اب یہ ہر شخص یہ کہے کہ جناب میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں, میرے بچے نے کچھ نہیں کیا. تو جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے کیا یہ عدم تربیت کے حوالے سے اسی کے ہم یہ سمجھتے شاخسانہ ہے؟ جی ہاں, دیکھیں تربیت جو ہے وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ حاکم ہوتا ہے اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے اپنی رعایا کی, اس طرح علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, اسی طرح مشائخ عظام ہیں, اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے والدین کی بھی ذمہ داریاں. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شعبے میں ایک شخص اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو لیکن دوسرا شعبہ والا کوتاہی کر رہا ہو جس کے اثرات بچے پہ مرتب ہو. بعض گھروں میں اچھی تربیت ہوتی ہے لیکن بچے جب اسکول کالج میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بری صحبت کی وجہ سے یا ٹیچرز کی عدم توجہی کی بنا پر بچہ بگڑتا ہے. ایسے ہی دینی ادارے بھی اس سے خالی نہیں ہیں. بہت سے جہاں پہ تربیتوں کو فقدان ہوتا ہے وہاں بچے جا کر, اگر شہری بچہ آتا ہے تو ان ایسے بچوں میں بعض وقت گھل مل جاتا ہے کہ اس صحبت کا اثر ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے, حالانکہ اساتذہ اپنی کوشش کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی جہت سے عدم تربیت کا ہی نتیجہ ہے, اگرچہ مورد الزام صرف والدین کو ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا.
تو بالکل جب ایک شخص دیکھیں معاشرے سے ایک شخص سے گھر بنتا ہے، گھر سے خاندان ہے، پھر اس سے ایک محلہ، پھر اس سے شہر، اس سے ملک مارز وجود میں آتا ہے، تو اس کا مطلب اکائی تو ایک فرد ہوا، اور اگر وہ فرد ہی خراب ہوتا ہے تو ضرور اس کے منفی اثرات آگے مرتب ہوتے ہیں۔ خاندان میں ایک شخص غسیلہ ہو، اس کے اثرات ہم نے بچوں پہ دیکھے ہیں کہ وہ غسیلے بنتے ہیں۔ ایک بکورا ہو، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہو بات بات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ہاتھ چھٹ ہو کہ ہاتھ مارتا ہے ہر چیز کے اوپر، بیوی کو ہاتھ مار دیا، اس کو مار دیا، فلاں کو، بچے بھی شروع سے جوتی اٹھا کے ابا کے اماں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو بھی فخراً کہتے ہیں بہت تیز ہو گیا ہے، جوتی اٹھا کے مارتا ہے سر پہ، اینٹ کے جواب پتھر سے دے رہا ہے، ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اتنا سا ہے اور ماں بہن کی گالی اس کو دیتا ہے، ٹرینڈ کر دیا باہر پٹے گا نہیں ہے، اور ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کے منہ سے توتلی گالیاں سن کے خوش ہوتے ہیں کہ کیسے ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے فلوئنسی کے ساتھ۔ تو یہ کوئی قابل فخر چیز تو نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تربیت کا فقدان کسی بھی شعبے پہ ہو تو ضرور اس کے منفی اثرات دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اجتماعی طور پر اس کا یہ ہونا چاہیے۔ اب میڈیا جو ہے خاص طور پر یہ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں یا سوشل میڈیا، اس نے اخلاق کو برباد کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ ان کو اگر مثبت استعمال کیا جائے تو اس کے اچھے اثرات بھی بہت ہیں۔ کیو ٹی وی کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور دیگر، یہی نہیں صرف دینی چینل نہیں، بعض اور چینلز کے اوپر ایسے پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ڈرامے اس قسم کے اصلاحی بنتے ہیں کہ شاید ایک عام مسلمان کسی عالم کا وعظ سن کر اتنا اثر قبول نہ کرے جتنا اس کا کر لیتا ہے، اپنے اپنے ماحول کے ہوتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں تربیت شامل ہوگی اور اس میں انداز اچھا رکھا جائے گا، لوگوں کی نفسیات، ان کی طبیعتوں کو ملحوظ رکھیں گے، وہاں پازیٹیو اثرات ضرور ہوں گے، اور جہاں اس کو نظر انداز کریں گے وہاں منفی اثرات ایک شخص پہ مرتب ہوں گے اور اس سے پورے خاندان اور اس سے معاشرے پر اس کا اثر دیکھا جائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور اس میں جو تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے اس کی مزید جہتیں جو بیان فرمائی، جیسے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، خاندان کے بزرگ ہیں، اور والدین خاص طور پر۔ اب یہ کہ اساتذہ اور گھر کی اگر تربیت اچھی ہے، بچے نے گھر میں اچھی تربیت حاصل کی، باہر گیا اور اسے اگر کوئی خراب ماحول ملا، مثال کے طور پر میں اپنی ایک مثال دوں، کلاس 6 میں جب تھا، ہمارے میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، وہ اسموکنگ کرتے تھے، تو بہت ایسا ہوا کہ ریسیس شاید وقت تھا کہ تو وہ اسموک کر رہے تھے۔ میں گیا، میں نے قریب کھڑے ہو کر میں نے جب انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا تو میں نے ذرا سا منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چونکہ وہ جو اس کے نا اثرات، مجھے اس کی اسمیل آ رہی تھی، تو وہ فوری طور پر گئے اور انہوں نے کلی کی، پھر آ کر مجھ سے سوری بھی کیا کہ میں اس وقت وہ اسموک کر رہا تھا تو آپ کو اس کا محسوس ہوا۔ تو بہرحال اچھے اساتذہ جو ہیں وہ اس حوالے سے والدین اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ گھر کی بات ہو رہی ہے اور دیگر وہ افراد جو تربیت میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں، والدہ تربیت کر رہی ہیں، والد غصیلے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، والد صاحب تربیت کر رہے ہیں، والدہ میں غصہ بہت ہے جناب، وہ دونوں کے مزاج جب نہیں ملتے تو لا محالہ بچے کی تربیت ہی متاثر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے اولاد متاثر ہوتی ہے، اس کی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ تو زوجین کا آپس میں کس طرح کا ایک وہ ہو اخلاقی طور پر رویوں کے حوالے سے، اور اپنے غصے یا اس کے اظہار کے لیے وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو بچے متاثر نہ ہو، چونکہ تربیت اولاد کا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت ہے۔ میاں بیوی کا جو یہ کمبینیشن ہے اس کو مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے والد میں جیسے مزاج میں سختی ہوتی ہے تو والدہ میں شفقت آتی ہے، یا کہیں اولاد کے لیے والد شفیق زیادہ ہوتے ہیں تو والدہ میں تھوڑا غصہ ہوتا ہے، تو وہ چیز پازیٹیو ظاہر ہوتی ہے پھر، کیونکہ وہ ایک اعتدال پھر آ جاتا ہے کہ کسی ایک کا خوف زیادہ ہوتا ہے یا کسی ایک کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی بڑے فخری انداز میں بتا دیں، ہمارے والد کو تو بڑا جلال ہے بھائی، دروازے سے ہی پتہ چل جاتا ہے والد چنگیز خان چلے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑے فخری انداز میں بتائی جاتی ہے۔ جی جی بالکل، اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی کہ محض جو ہے خوف دلا کے تربیت نہیں ہے، یا محض ڈانٹ ڈپٹ کے تربیت نہیں ہے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تو جو آخر میں آپ نے بات کی کہ اس میں بھی جو ہے وہ گھر کے اندر اس چیز کو آپ ایک پلان کے ساتھ رکھیں کہ بھئی کس نے کس رویے سے پیش آنا ہے، اور کس نے جیسے کوئی سختی کا معاملہ ہوتا ہے تو والدہ جو ہے والد سے کہہ دیتی ہیں کہ آپ ان کو اپنے انداز میں ذرا بچے کو سمجھا دیں، یا والدہ بعض اوقات سخت ہوتی ہیں تو والد پھر اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا ان کو سمجھا دیں، یہ چیز ہے۔ دوسرا، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ پورے معاشرے کو مل کر جو ہے وہ پورے معاشرے کا اپنا اپنا جو تربیت کا حصہ ہے وہ پورے معاشرے کو مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں
ان کو بھی کئی جہتوں پہ اپنی جو ہے نا وہ نظر مرکوز رکھنی پڑتی ہے تربیت کے حوالے سے. جیسے اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ کھانا ہے، کوئی ڈش ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں ہر جز کا ایک اپنا ذائقہ ہے، ہر جز کی اپنی ایک تاثیر ہے. اگر نمک کی جو اپنا ایک ذائقہ اور تاثیر ہے وہ کسی اور چیز سے پورا نہیں ہوگا. اسی طرح جب آپ گھر میں تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑے گی. بعض فیملیز میں یہ چیز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے کبھی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا، ہم نے کبھی والدین اپنی اولاد کے سامنے کبھی کوئی غلط عمل نہیں کیا، ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ تربیت کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بچے باہر نکل کے بری مجلس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. تو والدین کو بڑے احتیاط کے ساتھ جہاں وہ ساری چیزوں کو پورا کر رہے ہیں بچوں کی مجلس پہ بھی وہ نظر رکھیں کہ وہ باہر جا کے ہاں آپ کا تقوی، طہارت، رزق حلال کھلانا، پوری توجہ دینا، وہ صرف اس ایلیمنٹ کی وجہ سے سارا ختم ہو کر رہ جائے گا کہ اس کو بری مجلس مل گئی اور وہ اس پہ غالب آ گئی تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو بچوں کی جو مصروفیات ہیں نا وہ والدین اپنی ترجیحی بنیادوں پر قائم کریں کہ کس وقت اس کو ایک ذہنی مصروفیت میں رکھنا ہے، ذہنی مشقت کا عادی کرنا ہے، کس وقت اسے جسمانی مشقت کا عادی کرنا ہے. تو آپ اس کے لیے خود چیزوں کو چنیں کہ کس چیز میں اس کو مصروف کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود جا کر کسی غلط چیز کو چن کر پھر اس مصروفیت میں وہ پڑ جائے. تو بہرحال یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. بالکل بالکل بہت باتیں اس میں. تو بہرحال اس میں اچھا میں سر کی جانب آؤں گا چونکہ سر اپنے پروفیشنل کیریئر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا انٹریکشن رہا ہے طلباء طالبات سے، والدین سے، پیرنٹس سے. سر کا ایک بہت مشاہدہ ہے اور شخصیت کا بڑا اثر ہے اور ہمیشہ الحمدللہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے محکمہ تعلیم میں اور آج بھی ماشاءاللہ ایک بہت ذمہ دارانہ انداز میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ماشاءاللہ خود موجود ہے. سر کیا فرماتے ہیں آپ کہ آپ کے ماشاءاللہ تلامذہ بڑے ماشاءاللہ عہدوں پر آج بھی موجود ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ کے پاس جب طلباء و طالبات آئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ خاندان کی تربیت نظر آتی ہے بچوں میں یا یہ کہ ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں؟ آپ کا کیا مشاہدہ ہے اس حوالے سے؟ پہلی چیز تو یہ کہ دو مکاتب فکر ہیں اس حوالے سے. اچھا. گراؤنڈ ریئلٹی بھی اور اس میں نفسیات بھی. پہلا مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ آپ خود اس اچھا سر سے ہم ضرور بات کریں گے چونکہ کچھ آڈیو کا پرابلم ہے جس کے سبب ہم ظاہر ہے سر سے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بات کرتے ہیں جب تک آڈیو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب میں یہ چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا اس موقع پر کہ کس عمر تک بچے کی تربیت کا عرصہ رہتا ہے؟ چونکہ ہوتا یہ ہے بچے نے ادھر میٹرک کیا نہیں اور ماں باپ سے باغی ہوا نہیں، بس ادھر اس نے کہا بس مجھے چھوڑ دے، میں گیدرنگ میں کہاں بیٹھتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پیتا ہوں، میں اپنا خود ذمہ دار ہوں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی. تو کتنی عمر تک بچے کو تربیت کر سکتے ہیں والدین؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں گے جو شرعی مطالبہ ہے نا وہ تو بلوغت تک ہے کہ بلوغت سے پہلے بچے کو جو ضروری چیزیں ہیں مثلا عقائد بما دلائل یہ تمام والدین اس کا انتظام کریں یا خود سکھائیں. اسی طرح جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں جو بچے کی عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ، قربانی کے مسائل، اور معاملات میں پھر تجارت ہے، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، مداربت، شرکت اگر ضرورت ہو گئی، اس طرح نکاح کے معاملات، یہ چیز، اور پھر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معرفت، اس میں ظاہری اور باطنی گناہ سارے شامل ہوتے ہیں. یہ تو بلوغت سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ از خود سکھائیں یا کوئی انتظام کر دیں کسی آن لائن کورسز کا یا کسی ادارے کا یا کسی عالم دین کو آ کے ان کو پڑھائی. یہ ضروری ہے، فرض علوم کہتے ہیں اس کو. سب یہ ضمناً میں طالب علمانہ انداز میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ بلوغت سے پہلے اگر اتنے سنجیدہ موضوعات پر والدین بات کریں، وہ تو بچہ ہی سمجھتے ہیں والدین تو بچے کو، وہ چاہے شادی بھی ہو جائے ہاں میرا بچہ کر کے ماں لے لیتی ہے اس کو آغوش میں اپنی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ میں چاہتا ہوں چونکہ بہت اہم بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں. جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو میں شرعی مطالبہ عرض کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، وہ تو ہم گفتگو کر ہی چکے ہیں. مسئلہ یہ کہ گھروں کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے نا. یہ کوئی ایسی اضافی ذمہ داری نہیں ہوتی. اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم شروع میں سیکھتے نہیں ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، پھر اگر کسی سے کوئی ترغیب پا کر ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایک دم بوجھ محسوس ہوتا ہے. پھر ان کی مثال اس طالب علم کی ہو جاتی ہے جو پورے سال
کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا کبوتریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اشارہ آپ سمجھ جائیں، یا اس طرح. اور جب آخری وقت آیا تو ساری کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، تو پھر تو ایسا لگتا ہے پہاڑ کے برابر. بالکل وہ چونکہ ہم بتدریج پہلے سیکھتے نہیں ہیں یا سکھاتے نہیں ہیں تو ایک دم جمع شدہ بہت زیادہ لگتا ہے. اگر ابتدا سے تربیت کا انتظام کیا جائے نا تو یہ چیزیں کچھ مشکل نہیں ہیں، کیونکہ میں تو اس شعبے سے وابستہ ہوں باقاعدہ، اور بالغ سے لے کر یعنی بوڑھوں سے لے کر بچوں تک وہ سب ہم سے تربیت حاصل کر ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اکیڈمی میں، بوڑھے تک پڑھ رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ ممکن ہے. تو یہ اس طرح یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد تو پھر بری ذمہ ہو گئے. اچھا اب آگے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جیسے جیسے والدین کو تجربہ ہوتا ہے وہ تجربات منتقل کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں. مثلا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر امی سمجھائیں گی بیٹا دیکھو بیوی آئے گی یہ خیال کرنا، والد صاحب سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات جدید دور کی لڑکیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو. اسی طرح جب اولاد ہونے لگتی ہے اولاد کے بارے میں پھر چیزیں وہ تربیت پیچیدہ چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر انسان خود اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد کہ وہ اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی تربیت کر سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بلوغت تک مطالبہ شرع ہے، اس کے بعد پھر کوئی خطا کوتاہی دیکھیں تو پھر نرمی سے سمجھاتے رہیں. لیکن تربیت کامل کرنے کے بعد اگر بلوغت کے بعد بھی اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو والدین بری ذمہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ امکانات ہیں، یعنی کہ تربیت کا امکان ہے ہر عمر میں، اور ظاہر ہے انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے سے منسلک لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے تو ضرور. ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے اس سوال کا جواب انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے جو میں نے کیا تھا، کچھ آڈیو کے مسئلے کے سبب آپ تک نہیں پہنچ سکا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا، جو تربیت اولاد موضوع ہے اور پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بچے جو آتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ گھر کی تربیت لے کر ٹھیک آتے ہیں یا معاشرہ بگاڑ دیتا ہے انہیں، یا کیا اس کے اسباب ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو مکاتب فکر ہیں اس حوالے سے. ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ اسپیئر دی راڈ اینڈ اسپوائل دی چائلڈ. ٹھیک ہے، اگر راڈ کو استعمال نہیں کریں گے تو بچہ تباہ اسپوائل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. دوسرا کہتے ہیں یوز دی راڈ اینڈ اسپوائل دی چائلڈ. اچھا، اگر آپ استعمال کریں گے تو تباہ ہو جائے گا. اب یہ دو الگ الگ کیفیات ہو گئی، اور اس وقت معاشرے میں یہی کیفیت ہے کہ جو گھر سے تربیت یافتہ نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ایک کورام مچا رہا ہے. بالکل، اس لیے کہ وہ ریفلیکشن ہے، وہ ری ایکشن ہے. جو وہاں نہیں کر سکا وہ یہاں کر رہا ہے، یہاں اسے آزاد ماحول مل رہا ہے. تو ایسی صورت میں ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ طبعاً بچے مختلف ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جلدی بات مان لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ باغیانہ ذہن ان کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ ان کی تربیت کے لیے چینلائزیشن ضروری ہے. اچھا اچھا اچھا. اگر وہ شدت پسند ہیں اور آپ کی بات کو ویسے نہیں مان رہے تو آپ کو ان کی شدت کو چینلائز کر کے اور نارمل بنانے کی ضرورت ہے. اور باقاعدہ اس کے لیے ابواب اور ورکشاپس کی جاتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گھر کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہاں گفتگو میں آ گئی ہے کہ آپ جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسا ہی بن کر آئے گا. اس پر مجھے ایک معروف تاریخی حقیقت اور حکایت یاد آئی جو کئی بار لوگوں کے ذہن میں سماعت سے گزری ہوگی. وہ یہ کہ 3 صدی ہجری میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی ایک انداز ہے. 11 سال کی عمر ہے اور آپ کے ماموں اور آپ کے مدرس اور آپ کے مرشد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان سے ایک سوال کر رہے ہیں. اور سوال کب کر رہے ہیں کہ جہاں بہت سارے معمر اور متدین لوگ موجود ہیں جنہوں نے اندر ہی اندر یہ محسوس کیا کہ یہ سوال اس 11 سالہ بچے سے کیا جا رہا ہے. سوال یہ تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد رضائے الہی کے حصول کو اس طرح کہ اپنی زندگی جلا دی جائے دوسروں کی زندگی جلانے کے لیے. واہ 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 واہ. اپنی زندگی جلائی جائے دوسروں کی زندگی کو جلا. تو اس وقت مدرس کی، ٹیچر کی، عالم کی، استاد کی، باپ کی اور بزرگ جو بھی ہے اس کا کام یہی ہونا چاہیے
کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ تربیت ہو کہ زندگی کو اپنی جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشی جائے. تو یہاں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں بات کو کہ ان متدین معمر لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ 11 سال کی عمر کا بچہ ایسا جواب دے گا, تو یہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے کہا تعلیم اپنی جگہ ہے, یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے وہ یہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح برت رہے ہیں. تو یہ ہے ریفلیکشن آف ایکشن. کیا کہنے سر, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا میں. آپ تشریف لائے, حافظ صاحب آپ تشریف لائے, ماشاءاللہ. حافظ اویس احمد صاحب اور علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد بھی ثنا خاں حضرات ایک ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آذان فجر کا وقفہ ہے. جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 5واں روزہ اختیار کیا
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں صحت سلامتی عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمایا ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اگر اس ماہ رمضان کو دیکھا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ صحت اور سلامتی کے ساتھ روزے اختیار کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ابتداءً کہ اپنے سوالات کو نوٹ کر لیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار رہیں، تاکہ آپ کے ہم بیک ٹو بیک سوالات شامل کر سکیں۔ اور دوسرے، آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیا کریں برائے مہربانی، تاکہ ہم اسٹوڈیو میں آپ کی آواز صحیح طور پر آئے، آپ کا سوال پہنچ جائے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی السلام علیکم، مجھے سوال یہ کرنا ہے جی کہ جیسے روزے ہم نہیں رکھ پا رہے، ٹھیک ہے، جی اور اس کے بدلے میں ہم کسی اور کا روزہ کھلواتے ہیں، تو کیا وہ ہم غریبوں میں ہی کھلوا سکتے ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگوں میں بھی کھلوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال، جی ہاں، دوسرا سوال یہ تھا کہ میری والد صاحب تھوڑے بیمار ہیں، تو ان کی صفائی کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چھینٹے نہ آ جائیں، کچھ بار بار اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا ہر بار مجھے صاف صاف ہو کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی پڑیں گے یا میں ایسے بھی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، جیسے بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ذرا ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں اور ہمیں اسٹوڈیو میں آواز آ جائے گی انشاءاللہ، تو آپ کا سوال بھی آ جائے گا۔ جی ناپاکی کی حالت میں درود شریف کی دلائل الخیرات کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو اس کمرے میں بیڈ پر ڈورز کو سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کس چیز کو سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دوبارہ بولیے گا۔ ڈورز؟ اچھا اچھا، ڈالز کو، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس۔ اوکے، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی، ایک تو یہ پوچھا روزہ کھلوانے کا کہ غریب لوگوں کو کھلوائیں یا اوسط درجے کے لوگوں کو بھی، تو غربا کو افضل ہوتا ہے کہ جو محتاج ہوں اور وہ بیچارے ان چیزوں کے منتظر ہوں تو ان کو کھلوانا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر ایسے لوگ میسر نہ ہوں تو اوسط درجے کے لوگوں کو بھی کھلوا سکتے ہیں، ثواب تو ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ والد صاحب بیمار ہیں اور یہ صفائی وغیرہ کا انتظام کرتی ہیں، تو کیا چھینٹوں وغیرہ کے خوف کی وجہ سے صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھیں؟ دیکھیں، ہماری شریعت جو ہے پاکی ناپاکی کے معاملے میں یقین کو فوقیت دیتی ہے۔ بس اگر آپ کا گمان ہے کہ شاید چھینٹیں پہنچی ہوں گی تو پاک ماننا فرض ہے اچھا، گمان پر، اور اگر یقین ہے کہ پہنچی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اڑ کے چھینٹیں آئی ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے گرتے ہوئے، تو پھر بس آپ پاک کریں، ورنہ وسوسے کے شکار ہوئے بغیر آپ کر لیں۔ اور فرض کر لیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو وساوس کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک ایپرن بنا لیں، وہ پہن کے آپ صفائی کریں تاکہ اس پہ چھینٹیں وغیرہ آ جائیں، پھر اس کو اتار کر آرام سے آپ نماز اپنے انہی کپڑوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں دلال الخیرات کو ہاتھ لگانے میں تو حرج نہیں، اوپر سے آپ پکڑ رہی ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی دینی کتاب کو حالت جنابت وغیرہ میں نہ چھوا جائے، لیکن چھونے کا گناہ نہیں ہے اس کو بہرحال۔ اور جس کمرے میں نماز نہ پڑھیں اس میں گڑیا سجا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، گڑیا لگانا یا کوئی بھی ایسے مجسمے وہ ویسے ہی منع ہے، منع ہے۔ نماز پڑھنا تو پھر مکروہ تحریمی علیحدہ ہے، تعظیماً اس طرح کے مجسمے لگانا یہ خود فی نفسی ایک گناہ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لیکن ہوگا۔ چھوٹی بچیاں اگر کھیل کود کے لیے اپنے رکھیں گھر میں تو کیا اس کے لیے بھی جی، ممانعت وہ ہے؟ رکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، فرش پہ ڈال دیں، نیچے کہیں فرش پہ تعظیماً نہ ہو، تعظیماً نہ ہو، بس یہ خیال رکھیں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال ہے، اگر کسی جائز اور صحیح کام میں عبادت کی نیت نہ کی جائے تو کیا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا دوسرا سوال ہے، کوئی صاحب راشن تقسیم کرتے ہیں، لوگ ان کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ اور صدقہ کے پیسے بھیجتے ہیں، تو کیا ان پیسوں سے سادات کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور مفتی صاحب کالر جی کو جی شامل جی کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں، ہیلو، جی جی، مجھے آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی میں بس کہہ رہی ہوں کہ جیسے والد کی وراثت میں سے بیٹیوں کو حق ملتا ہے، تو بھائی یہ کہے کہ اب آپ سے قطع تعلق کر لیا، اگر آپ لوگ نے بہنوں نے حق لیا تو اب میرا آپ سے جینا مرنا ختم ہو گیا ہے، تو اس میں کیا احکام ہے بہنوں کے لیے کہ بھائی نے بالکل ان سے قطع تعلق کر لیا؟ ٹھیک ٹھیک، کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، جائز کام میں عبادت کی نیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں کسی فعل کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور ہر نیک عمل کوئی عبادت نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں ہاں اللہ کی رضا کی نیت ضرور ہونی چاہیے، ثواب کی نیت، یعنی ثواب کی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی کر لیں تو انشاءاللہ ملے گا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں فی نفسی ہی وہ ثواب کی کام ہوتے ہیں، نیت نہ بھی کریں، جیسے صدقہ دینا، کسی غریب کو آپ دیں گے
یا مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا، چاہے ثواب کی نیت نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ اور صدقہ ایک ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے تو اس سے سادات کی خدمت کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیسے سے سادات کی خدمت کر لیں، اس اکاؤنٹ سے پھر آپ خود لے لیں، کیونکہ آپ کو دینا ہی ہے تو امانت کا پیسہ بدل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سادات کو براہ راست زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے پیسے سے سادات کی مدد کر دیں اور وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ جی ہاں وہ پھر آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو لے لیں، لیکن اپنے پاس سے ان کو دے دیں نفلی صدقہ تاکہ ان تک پہنچ جائے۔ اور اگر یہ بھائی نے دھمکی دی ہے کہ والد صاحب کی وراثت سے حصہ لیا تو قطع تعلق، تو ایک تو وراثت نہ دینا گناہ، پھر قطع رحمی جو ہے یہ حرام ہے فی نفسی، اور اس دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اور جبکہ ایک شخص اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اس طرح اظہار برہمی، یہ وہی عدم تربیت کا نتیجہ ہے اور وہ شدید گناہ گار ہے۔ اس میں بہنوں کا کوئی گرفت نہیں ہے، بھائی کی گرفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں اٹک سے سیاض بات کر رہا ہوں۔ جناب سیال صاحب فرمائیے۔ شکر اللہ پاک۔ اچھا میں نے ابھی روزہ رکھا ہے جی، تے وہ جی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، الٹی آ گئی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے یہ جی پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ جی سب وضو میں الٹی آ گئی۔ جی ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے اتنا نہ ٹینکی فل کی جائے کہ پھر وہ اوور فلو ہو جائے۔ افطار میں بھی اصل میں زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ کھا لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن کبھی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، اس میں الٹی سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط کا اجتماع لازم ہے۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، اور اتنی زیادہ الٹی آئے جس کو تکلف سے روک نہ سکیں، جس کو منہ بھر قے کہتے ہیں۔ اگر 3 میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثلا روزہ یاد نہیں تھا، یا از خود الٹی آئی، کچھ عمل نہیں کیا جیسے بھائی فرما رہے ہیں، اور تیسرا اگر خود بھی عمل کیا لیکن منہ بھر قے نہیں آئی، تینوں صورتوں میں نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ان کا روزہ نہیں جائے گا، یہ اپنے روزے کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، مزید کالر کو شامل کر لیتے ہیں اگر کالر ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ سوال یہ کہ میری جو دوست ہے اس کے 3 طلاق ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ اس کا نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے دنیا میں۔ اچھا اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی ضرور بتا دیں جی، صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں، یہ چونکہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو حلالہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور دنیا میں ہزارہ لوگ ایسے ہیں جو رہ رہے ہیں۔ حرام زندگی گزارنے سے بہتر انسان مشقت بھری زندگی کا انتخاب کرے، اور سب سے بہتر تو یہ ہم وہی کہتے ہیں کہ اس قسم کے حالات کو پہلے سے اپنے سامنے واقع ہونے سے پہلے اس طرح رکھیں جیسے ہو رہے ہیں، تو اس سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ ہم پہلے بے پرواہ ہوتے ہیں، قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر جب گراؤنڈ ریئلٹیز پر نگاہ پڑتی ہے یا اس کو فیس کرتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی عدم تربیت کا ہی نتیجہ نظر جی عدم تربیت ہے، بالکل یہی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہمیں ہمدردی ہے بہن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد کرے، لیکن پہلے حلالہ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی پہلے شوہر کے پاس جا سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ وعلیکم السلام حضرت، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہو، جس کے اوپر قرضہ ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر، ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم مزید کالر کو شامل کر لیں۔ کال ڈراپ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن قرضے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر تو قرضہ غیر میعادی ہو، اس میں کوئی میعاد مقرر، مدت مقرر نہ ہو، تو پھر یہ ہوگا سال گزر جائے تو جو آپ کا مال زکوٰۃ ہے اس میں سے اس قرضے کو مائنس کریں، باقی پھر دیکھیں اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر میعادی قرضہ ہے تو پھر اس کو اس میں سے مائنس نہیں کرتے۔ جیسے کسی نے کہا 2 سال بعد مجھے دے دینا، یا 2 سال بعد ہم نے دینا ہے، تو پھر ہم پورے پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے انسٹالمنٹ پہ ہوتی ہے بعض اوقات چیز کہ ایک قسط اس مہینے بھرنی ہے، باقی آگے، تو جو اس مہینے قسطیں بھرنی ہیں اس سے مائنس کر دیں گے کیونکہ تو ارجنٹ دینا ہے، اور باقی جو بعد والا قرضہ اس کو مائنس نہیں کریں گے، باقی مال پہ زکوٰۃ بنے گی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ انداز میں آپ نے آج کے ہمارے موضوع پر جو آج کلام فرمایا آپ نے، بڑے بنیادی اور اہم نکات پیش کیے، اور بنیادی اور اہم باتیں مفتی صاحب نے بھی اور ہمارے دیگر گیسٹ نے بھی بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچائی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے نا، ایک ہمارے لیے ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر ہم آج اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً یہی بچے جو ہے
مستقبل میں ہمارا نام روشن کریں گے، ہمارے وقار کو برقرار رکھیں گے، خاندان کی ان اعلیٰ روایات کے مظہر ہوں گے معاشرے میں کہ جو خاندان کے اوصاف ہیں اور اعلیٰ روایات ہیں۔ تو اس حوالے سے دین کی سمجھ جو ہے بہت ضروری۔ جتنے سوالات آتے ہیں اس میں 80-90% ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، عدم تربیت ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ تو خدا را اس بات کو محسوس کریں۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ اپنے گرد و پیش اور قرب و جوار اطراف و اکناف میں رہنے والوں کا خیال کریں۔ لاک ڈاؤن کے سبب اور کرونا وائرس کے سبب بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، راشن کے لیے پریشان ہیں، بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ تو آپ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی نیکی کریں گے تو یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔